الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 لوگ ایسے ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے، ان کے حساب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنواں کھدوا دیا، راستے میں کنواں بنوا دیا، لوگ جو ہے پانی پی رہے ہیں، یا ایسی جگہ پر کنواں بنوا دیا جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا اس نے کوئی مسجد بنوا دی، تو مسجد جب تک باقی رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنوا دیا، یا کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، یعنی 10 روپے کی 20 روپے کی پرچی لیجئے اور علاج کروا لیجئے۔ تو اس طرح کا کوئی عمل کوئی بندہ کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی علم چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ دی ہے نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، یا سیرت کی کوئی کتاب، یعنی ایسی کوئی کتاب لکھی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ لوگ کتابیں اس کی پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی نیک اولاد چھوڑا ہے، صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اور ان کی اچھی تربیت، اس کے پاس اولاد تھی، اس کی اچھی تربیت کی، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ثواب ان کو، اس بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال کریں، کم سے کم کوئی ایسا نیک عمل کر جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ یا یہ کہ کوئی بندہ ہے زیادہ کچھ نہیں جانتا، قرآن ہی لوگوں کو سکھا دے، مسجد میں بیٹھ جائے، لوگوں کو قرآن سکھائے، قرآن بتائے، قرآن پڑھائے، مدرسے میں سکھائے، مدرسے میں پڑھائے، تو یہ جو بچے اس سے قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو نماز کا حکم دیا اور اس کی کوشش سے، محنت سے وہ نمازی بن گیا، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، جیسے ہم دنیا کی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، آخرت کی چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے، اور محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے
تاکہ ہمارے حساب میں زیادتی ہو، یعنی ہمارے کھاتے میں زیادتی ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں پیسہ ہو، اچھی خاصی پونجی ہو، لیکن آخرت کا جو کھاتا ہے، آخرت کی جو پونجی ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم بھی کچھ ایسے نیک اعمال کر کے جائیں جس سے ہمیں مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، اولاد ایک جوہر ہے، ایک گوہر ہے، ایک قیمتی چیز ہے۔ اس کی بھی تربیت پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، خاص طور سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جب دنیا میں آگے بڑھیں تو آخرت ان سے پیچھے نہ جائے، آخرت کو ساتھ لے کر کے چلیں اور راستہ بھٹکنے نہ پائیں۔ لیکن جب ہم دین کی تعلیم نہیں دیں گے بچوں کو تو وہ دنیا کی دوڑ میں پڑ جائیں گے اور آخرت کو پس پشت ڈال دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور یہی آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ بچے دینی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں بڑھوتری ہو تو ہم اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں اور دیکھیں کہ کہاں کمی ہے، اس کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔